اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خطیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنگو کا سب سے بڑا نیوز نیٹ ورک۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں اسسٹنٹ کمشنر تنویر احمد صاحب۔ تنویر احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت میں سے۔ ہم ان سے پوچھیں گے، جانیں گے سی ایس ایس ٹپس کے حوالے سے جو کویشچنس آپ لوگوں نے مجھے واٹس ایپ مجھے کیے تھے، سوشل میڈیا نیٹ ورک بھی مجھے میسیجز ملتے رہے ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ ونس اگین۔ سر، سب سے پہلے میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ کی بیک گراؤنڈ اسٹڈی کیا ہے اور آپ نے کب طے کیا کہ آپ سی ایس ایس کریں؟ سب سے پہلے تو خطیب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ جو یہاں پہ ہمارے ہنگو کی نوجوان ہیں، طلباء ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں۔ تو جو اسٹڈی جہاں تک کی بات ہے سی ایس ایس کے لیے، وہ میں نے 2016 میں سٹارٹ کی تھی، اور 2016 میں پرائیویٹ جاب کر رہا تھا کہ بیسکلی میری جو فیلڈ ہے وہ انجینئرنگ کی ہے، ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں این ڈی یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کی ہے۔ تو اس کے بعد تقریباً 2 سال تک پرائیویٹ جاب کی، اس کے بعد میں سی ایس ایس کی طرف آیا، اور اس کے آنے کا جو ایک ریزن ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ سی ایس ایس یا پی ایم ایس جو ہیں ایگزامس ہیں، کمپیٹیٹیو ایگزام، اس میں آپ کو یہ ایک اپرچونیٹی پرووائڈ ہوتی ہے کہ آپ جن چیزوں کو دیکھتے ہیں بچپن سے ان میں امپروومنٹ لا سکیں۔ میں جب جاتا تھا ڈومیسائل بنوانے کے لیے، تو وہاں پہ کسی جو منشی ہوتے ہیں ان سے کسی کو پیسے دینے پڑتے تھے، 2 دن ویٹ 2 دن تو میں بہت کم بتا رہا ہوں، 20-25 دن ویٹ ہوتا تھا۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ جب آپ خود سیٹ پہ ہیں تو آپ امپروومنٹ کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہ والی فیلڈ آپ کو وہ موقع پرووائڈ کرتی ہے۔ میری آلتو کی فیلڈ انجینئرنگ ہے، لیکن وہاں پہ میں صرف اپنے لیے کام کر سکتا ہوں، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے کوئی امپروومنٹ کے لیے، پبلک سیکٹر میں امپروومنٹ کے لیے کوئی چیز نہیں کر سکتا۔ جبکہ یہ فیلڈ آپ کو وہ ایک اپرچونیٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ پبلک سیکٹر کے اندر جن چیزوں کو بچپن سے آپ دیکھ رہے ہوں، جن کے اوپر آپ سوچ رہے ہو کہ یہاں پہ ایک ذرا سی انٹرونشن سے امپروومنٹ آ سکتی ہے، وہ میں لا سکوں۔ تو اس کا ریزن بیسکلی یہ تھا۔ اچھا، آپ کا خیال کیسے آیا کہ میں سی ایس ایس کروں؟ گھر والوں کے کہنے پہ یا دوستوں کے کہنے پہ، کس طرح؟ کیونکہ آپ کی جو بیک گراؤنڈ اسٹڈی ہے وہ الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، تو آپ اس طرف کیسے ہیں؟ جو بیک گراؤنڈ اسٹڈی وہ تو ٹیکسٹائل انجینئرنگ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ خود سے خیال آیا تھا کہ جب 2014 میں نے انجینئرنگ اپنی کمپلیٹ کی تھی، تو 2 سال میں نے پرائیویٹ جاب کی۔ تو آلدو کہ فیوچر از پرائیویٹ، اگر آپ بات کریں پرائیویٹ سیکٹر کی، ایک ایکسپینڈ ہونے سے ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا، اکنامکلی بھی، فائنینشلی بھی۔ لیکن جو اس میں ایک مجھے جو خیال آیا، وہ جو میں نے آپ سے بھی ڈسکس کیا، کہ آپ امپروومنٹ لا سکتے ہیں پبلک سیکٹر کے اندر۔ پبلک سیکٹر کے اندر اب جب آپ ہوتے ہیں تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کام کر سکتے ہیں کہ کس طرح وہ امپروو انہوں نے ہونا ہے، کس طرح سے لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہونے ہیں۔ ہمارا ملک ابھی ایک ڈیولپمنٹ کے دور سے گزر رہا ہے، ہم ابھی ڈیولپ کنٹری نہیں، ڈیولپنگ کنٹری ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی یہاں پہ جتنی بھی گورنمنٹ کی اسکیمز ہوتی ہیں وہ یا تو کمپلیٹ نہیں ہوتے، ان کے اندر ہمارے پاس کرپشن کی چیزیں آتی ہیں، لوگوں کے مسئلے مسائل کو سننے والا نہیں ہوتا۔ کسی کی زمین پہ قبضہ ہو گیا تو بیچارہ 20 سال جو ہے عدالت کے چکر لگاتا ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو جو میرا خیال تھا وہ یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ مجھے کچھ پبلک سیکٹر کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ جس معاشرے نے مجھے مقام دیا کہ اس نے مجھے ایک انجینئر بنایا، ایک باعزت نوکری دی، میں اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ تو یہ خیال تھا۔ گھر والے تو اس کے خلاف تھے، وہ آج بھی اس کے خلاف ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اب میں کراچی میں میرا گھر ہے، تو میں جنوری کے بعد نہیں گیا کراچی، تو ایک مشکل ہوتا ہے کہ آپ گھر والوں سے اتنا دور ایک علاقے میں سرو کر رہے ہوں، لیکن یہ فیلڈ جب آپ خود چوز کرتے ہیں تو وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو گھر والے جو ہیں وہ آج بھی خلاف ہیں اس کے، وہ پہلے بھی خلاف تھے، لیکن یہ تھا کہ میرا پرسنل ڈیسیشن تھا کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے، میں نے کچھ یہاں پہ کچھ کرنا ہے، کچھ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے ہیں، کچھ لوگوں کو یہاں پہ ریلیف پہنچانا ہے۔ تو مقصد آج بھی وہی ہے، اور اس پلیٹ فارم کے تھرو میں آپ سب سے مخاطب ہوں کہ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہوں، ایٹ لیسٹ اگر میں حل نہیں کر سکتا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ مجھ سے حل نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو راستہ بتا دوں گا۔ آپ سے کبھی کوئی چیز کسی بھی ٹائم آپ آ سکتے ہیں، میرے دفتر کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہیں۔ جی سر، بے شمار اسٹوڈنٹ جو ہے ابھی ڈگریاں کر رہے ہیں اپنے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ مختلف قسم فیلڈ میں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو سرو کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کے اسٹوڈنٹس کو اس طرف آنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو پھر آپ نے وہی چیز دیکھنی ہے کہ آپ نے بیسکلی اپنی لائف میں کرنا کیا ہے۔ اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے سکون والی لائف گزارنی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، اس میں یہ کہ آپ نے 9 to 5 جاب کرنی ہے، ویکینڈ آپ کا آف ہے اور آپ نے آرام سے جاب کرنی، تو پھر یہ فیلڈ آپ کے لیے نہیں ہے۔ نارملی پبلک سیکٹر کے بارے میں جو متس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس پاور بہت زیادہ ہے، اسٹیٹس بہت زیادہ ہے، آپ کے سامنے ایک لائن لگی ہوگی آپ کے گارڈز کی، آپ کے باقی سٹاف کی،
اور آپ نے جو سائن کرنے ہیں اور آپ کی صبح آرام سے آئیں 12 بجے آپ آفس آئیں 2 بجے چلے جائیں چھٹی کر لیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ ریئلسٹک نہیں ہیں. ریئلسٹک یہ ہے کہ آپ نے اگر اس فیلڈ میں آنا ہے تو آپ نے یہ سوچ کے آنا ہے کہ آپ کی جو جاب نیچر ہے وہ 24/7 ہے. رات 2 بجے کہیں پہ کوئی لیٹ سے اگر اللہ نہ کرے کہیں پہ آگ لگتی ہے تو یو ول بی دا فرسٹ ون ٹو رسپونڈ. آپ نے باقی کوآرڈینیٹ کرنا ہے. اگر آپ پی ایس پی میں ہے، پولیس میں ہے یا آپ ایڈمنسٹریشن میں، تو آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. تو یہاں پہ اگر آنا ہے آپ نے پبلک سیکٹر میں تو یہ سوچ کے آئیں کہ آپ کی یہاں پہ جو سیلری ہے وہ میگر ہوگی، کم ہوگی، اس میں آپ نے گزارا کرنا ہے. یہاں پہ دوسری بات یہ کہ آپ کی جاب 24/7 ہوگی، آپ کی جاب ہیکٹک ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہاں پہ آپ کے لیے چیلنجز ہوں گے. چیلنجز یہ ہوں گے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارے پاس ریسورسز کم ہوں گے، ان کم ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہوگا. تو یہ والی چیزیں ہیں یہاں پہ. اب وہ یہ جو متس ہیں وہ اپنے ذہن سے نکال دیں، لیکن اس کا ایک ریوارڈنگ چیز اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ یہ چیز آپ کو اپنے ملک کی، اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع پرووائڈ کرتی ہے، آپ کو انیبل کرتی ہے کہ آپ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کریں، لوگوں کی بات سنیں، ان کو ریلیف پہنچائیں. تو یہ والی جو ایک سیٹسفیکشن ہے وہ پھر آپ یہاں پہ فیل کریں گے اگر آپ محنت سے اپنا کام کریں گے، آپ دیانتداری سے اپنا کام کریں گے. جی سر میرا دوسرا کویشچن یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس سی ایس ایس کی طرف آنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ایک اسٹوڈنٹ میں جو اس طرف آنا چاہتا ہے اس میں 4-5 ایسی کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جو اس طرف آئیں؟ تو وہ کوالٹیز آپ کو نا خود سے اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. پہلی کوالٹی تو اب فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ہمارے سب کی مادری زبانیں جو ہیں وہ 5-6 پریڈومیننٹ پاکستان میں لینگویجز ہیں. سرکاری یا قومی زبان ہماری اردو ہے، لیکن جو سی ایس ایس میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو ایک چیز وہی اگین جو میں کہہ رہا تھا کہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی جو بھی آپ کہیں اس کو، آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو انگلش کے اندر اپنی پروفیشنسی لیول جو ہے وہ بہت اچھا کرنا ہوگا. انگلش اپنی ریڈنگ آپ نے انہانس کرنی ہوگی. ریڈنگ سے میرا مطلب یہ کہ آپ نیوز پیپر پڑھیں، آپ انگلش کی بکس پڑھیں اپنی فیوریٹ ٹاپکس پہ، اور اس کے علاوہ ریٹن انگلش پہ آپ نے کام کرنا ہوگا. آپ کی رائٹنگ میں سینٹینس اسٹرکچر، آپ کے گرامر، یہ امپورٹنٹ ہے. یہ تو ایک چیز ہوگی. دوسری چیز یہ کہ آپ نے اپنے جنرل نالج کو ایکسپینڈ کرنا ہے. آپ کو ڈفرینٹ ایشوز کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کی نالج میں لیٹ سے کہ اگر میں آپ سے فوراً کویشچن کروں، اگر آپ ابھی کیونکہ میں آپ ہنگو کے لوگوں سے مخاطب ہوں یا اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں، تو میں آپ سے پوچھوں کہ یار ہنگو کے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اور اس کے کازز یہ ہیں، 2-3 کازز ہیں، اور اس کے سلوشن میرے خیال میں یہ 3-4 اس کے سلوشنز ہیں جو کہ اگر ہم انٹرونشن یہ کریں تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. یہ صرف ہنگو کے لیول کی ہم نے بات کی، یہ پاکستان کے لیول پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یا گلوبل لیول پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. لیٹ سے اگر وہ گلوبل وارمنگ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے. 1 2 3 وجہ یہ نہیں کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتانا، وجہ یہ کہ میں نے اس کو اپنی بات کو ثابت کرنا ہے کسی ریسرچ سے، کسی آرٹیکل سے، کسی لاجیکل پوائنٹ سے، کسی فیکٹ اینڈ فگر سے، اور اس کے پھر سلوشن بتانے ہیں. سلوشن بھی اس طرح کے بتانے ہیں جو کہ پلازیبل ہوں، جو کہ ہو سکتے ہوں. تو یہ چیز آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. وہ چیز ریڈنگ سے ہی آنی ہے. وہ چیز جتنے زیادہ آپ اسٹڈی کریں گے، جتنا مطالعہ کریں گے، وہ اس کے ساتھ ساتھ آئے گی. تو پہلی چیز تو آپ نے اپنی انگلش پہ کام کرنا ہے. سیکنڈ، آپ نے اپنی جنرل نالج پہ کام کرنا ہے. تیسرا یہ کہ آپ نے اپنے کریٹیکل سکلز پہ کام کرنا ہے. کریٹیکل سکلز انہانس تبھی ہوں گی جب آپ سوچیں گے، جب آپ ڈفرینٹ ویو پوائنٹس کو سنیں گے. آپ نے صرف ایک چیز کو نہیں سننا، آپ نے ڈفرینٹ اپوننٹس کو سننا ہے، ان کی بات سنی کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. تو جب تک اس چیز میں آپ نہیں جائیں گے تو اس میں اتنا آپ پروفیشینٹ نہیں ہوں گے. تو یہ 3 چیزیں میرے خیال سے اگر ایک اسٹوڈنٹ کرتا ہے کہ اپنی انگلش لینگویج اسکلز بیٹر بناتا ہے، ساتھ میں اپنی جنرل نالج ایکسپینڈ کرتا ہے، اور کریٹیکل تھنکنگ کی ایک صلاحیت اس میں پیدا ہوتی ہے. اگین یہ سب چیزیں جو آئیں گی، میرا جو خیال ہے، میرا جو اوپینین ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن صرف ریڈنگ سے آئیں گی. جتنے زیادہ بکس پڑھیں گے وہ چیز آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی چلی جائے گی. تو یہ 3 چیزیں کریٹیکل ہیں. یہ اگر آپ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی یہاں سی ایس ایس میں یا پی ایم ایس میں فیل ہوگا. اگین وہ ایک چیز لک بھی ہوتی ہے کہ آپ سب کچھ کر لیں لیکن پیپر میں آپ پاس نہیں ہو رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جو نعمت عطا کرنی ہے وہ اس کے پلانز میں ہے، اس میں ہم انسان کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اپنی طرف سے اگر آپ یہ 3 چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ کہ آپ امید ہے مجھے کہ پاس کریں گے ایگزام. اچھا سر، ایک اور پرابلم ہے جو اسٹوڈنٹ کو فیس ہوتی ہے سبجیکٹ سلیکشن کے حوالے سے. موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ دے آر پرسوئنگ دیئر ہائر اسٹڈی ان ڈفرینٹ فیلڈ لائک بیولوجیکل سائنسز، سوشل سائنسز، کسی نے انجینئرنگ کی ہوتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سمپل سا سلوشن اس کا یہ ہے کہ آپ نے 3-4 چیزوں کو دیکھنا ہے سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہوئے. پہلی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. لیٹ سے اگر خطیب صاحب ہیں، یہ انہوں نے ماس کمیونیکیشن پڑھ رہے ہیں،
تو سب سے آسان ان کے لیے ہے کہ جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن سلیکٹ کریں، کیونکہ لیٹ سے میں انجینئر ہوں، میں اگر وہ سبجیکٹ سلیکٹ کروں گا تو مجھے وہ ٹائم لگے گا، 6-7 مہینے لگیں گے اس کے بیسک سمجھنے میں یا اس سبجیکٹ کو اس طرح سے ایکسپرٹ بننے میں۔ سر جو ہیں وہ انہوں نے سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے گریجویشن میں، تو ان کے لیے وہ ایزی ہوگا۔ جو چیز آپ نے بیچلر میں ماسٹرز میں پڑھی ہوئی ہے، سب سے پہلا آسان طریقہ تو یہ کہ آپ وہی سبجیکٹ سلیکٹ کر لیں۔ سیکنڈ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس سبجیکٹ کے اندر ہے، کون سا سبجیکٹ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے وہ آرٹیکلس پڑھ رہے ہیں، اس کی بکس پڑھ رہے ہیں تو آپ کو برڈن فیل نہیں ہو رہا، آپ کو لگ رہا ہے اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے آپ کا، تو وہ چیز آپ کریں۔ اور تھرڈ چیز سے آپ یہ دیکھیں کہ کن سبجیکٹ کا سلیبس آپس میں کوئنسائڈ کر رہا ہے۔ لیٹ سے پولیٹیکل سائنس ہے تو پولیٹیکل سائنس کا اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے یو ایس ہسٹری ایزی ہو جاتی ہے، آپ کے لیے کرنٹ افیئرس کسی حد تک ایزی ہو جاتا ہے، آپ کے لیے پاکستان افیئرس ایزی ہو جاتا ہے، آپ کو ایسے کے لیے کنسیپٹ مل جاتے ہیں۔ اگر آپ لیٹ سے فزکس پڑھتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو وہاں اس سے نہیں ملیں گی۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں، یہ اگر مائنڈ میں رکھتے ہیں تو آپ کی سبجیکٹ سلیکشن ایزی ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک چیز فزیکل سائنس کے جو سبجیکٹ ہیں، فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی، زولوجی وغیرہ، ان کو تھوڑا سا سلیکٹ کرتے ہوئے خیال رکھنا ہے، کیونکہ وہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ لیٹ سے پولیٹیکل سائنس میں نے پڑھی ہوئی ہے فار ایگزامپل، تو اگر پیپر میں کویشچن آتا ہے تو میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ لکھ لوں گا، میں بالکل بلینک نہیں ہوتا، میں نے پڑھا ہوا ہے۔ لیکن اگر فزکس میں ایک نومیریکل آتا ہے، کیورم آتا ہے اور آپ کو نہیں آتا، دین آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا، کیونکہ آپ فزیکل سائنس ہے، وہاں پہ آپ اپنی طرف سے کچھ لکھ نہیں سکتے، اور لکھیں گے تو وہی اگین 0 مارکس ملیں گے، تو وہاں پہ آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں، کیمسٹری کے ہیں، میتھس کے ہیں، تو وہ سبجیکٹ سلیکٹ آپ ضرور کر سکتے ہیں، بہت ہائی اسکورنگ ہوتے ہیں، لیکن اتنی ہی پھر آپ نے پریپریشن کو ٹائم دینا ہے، اتنی اچھی پریپریشن کرنی ہے، تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں۔ 3-4 باتیں ہیں یہ سبجیکٹ سلیکشن کے حوالے سے، اور کسی اور کے کہنے پہ مت جائیں۔ نیٹ سے میں آپ کو کہوں کہ آئی آر بہت اسکورنگ ہے، مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی میرے لیے اسکورنگ ہو کہ میرا انٹرسٹ ہے، آپ کے لیے ہو سکتا ہے نہ ہو، آپ کے لیے کوئی اور چیز ہو۔ تو آپ خود سے سبجیکٹس جو ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ جائیں، یا اگر کے پی پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں، جو ان کا سلیبس ہے وہ دیکھیں، اس کے بعد اس سلیبس کی ان کی جو ریکمینڈیڈ بکس ہیں وہ دیکھیں، اس میں سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو اچھا آئیڈیا ہو جائے گا۔ پاس پیپرز دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ سر یہ اصل میں ایک اور چیز ہے کہ ایک ادارے کا مطلب اکیڈمی کا ایک سی ایس ایس کی تیاری کے دوران کوئی وہ ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، کوئی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے یا نہیں؟ یار آج سے 10 سال پہلے اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھتے تو میں آپ کو کہتا کہ جوائن کرنی چاہیے، کیونکہ تب اتنا لوگوں کا ایکسیس نہیں تھا انٹرنیٹ کے ساتھ، لوگوں کو پتہ نہیں تھی چیزیں۔ تو اکیڈمی میں پلیز یہ ہوتا تھا کہ ایک پلیٹ فارم مل جاتا تھا جہاں پہ جو کوالیفائڈ سی ایس ایس کوالیفائڈ یا پی ایم ایس کوالیفائڈ جو لوگ ہوتے تھے وہ آپ کو ایٹ لیسٹ گائڈ کر دیتے تھے کہ یار یہ اس طرح سے، اس میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن آج 10 سال بعد 2022 کے اندر اس چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے، وہ ضرورت ہی ختم ہو چکی ہے۔ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس، آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ سی ایس ایس فورم پہ جائیں، آپ فیس بک پہ جائیں، آپ کو بہت سارے گروپس مل جائیں گے۔ آپ آج آپ کا ایکسیس ہے تھرو سوشل میڈیا، میرے پاس آپ کا ایکسیس یہاں پہ ہے، کسی اور کے ساتھ کہیں اور ہوگا، تو ان سے پوچھیں ڈائریکٹ۔ اکیڈمی جانے کی جب ضرورت نہیں رہی، جسٹ ایک چیز جو تھوڑی سی کرنی ہے وہ یہ کہ جب آپ کچھ لکھیں، فار ایگزامپل کوئی انگلش ایسے لکھیں تو کسی سے چیک کرا لیں، کسی ٹیچر سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں، کون کون سی چیز آپ کی ویکنیسز ہیں، کون سے اسٹرینتھس ہیں، کیونکہ جب تک آپ کسی ٹیچر سے چیک نہیں کروائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ بلینک رہیں گے اور وہی مسٹیکس پیپر میں کریں گے۔ تو کسی ٹیچر سے چیک کرانا ضروری ہے، اکیڈمی جانا بالکل ضروری نہیں ہے۔ وہ پرانے زمانے کی بات ہے، آج کل کے زمانے میں میرے خیال سے وہ جسٹ ویسٹیج ہے اگر آپ کریں گے، ٹائم کا بھی ویسٹیج ہے، پیسوں کا بھی۔ جی سر، اور میرا آخری یہی کہوں گا کہ آپ کا ان اسٹوڈنٹس کے لیے کیا پیغام ہے جو مطلب ابھی سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی ویڈیو اب ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لوگ دیکھیں گے، تو آپ ان اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دیں گے جو ابھی سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں؟ ان کے لیے صرف جسٹ ایک پہلے تو بیسٹ وشز، اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ یہاں سے آپ لوگ پاس کریں اور جا کے اپنے ملک کو سرو کریں، پی ای ایس میں سرو کریں، پی ایس پی میں سرو کریں، کسٹمز میں سرو کریں، ڈفرینٹ گروپس ہیں، جہاں بھی جائیں گے آپ اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے، تو ایک وہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ کہ آئی نو کہ یہ جو فیز ہوتا ہے جس میں آپ پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں بڑا انسرٹینٹی والا ہوتا ہے، اگر آپ ہم سب کیونکہ زیادہ تر ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایک تو جب آپ نے گریجویشن کر لیا ہوتا ہے تو گھر والوں کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے ہوتی ہیں کہ میرے بچے نے اب کر لیا تو اب یہ جا کے جاب کرے گا، گھر والوں کو سپورٹ کرے گا، جبکہ آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ میں پراپر ٹائم اپنی جاب کو دوں یا پھر میں سی ایس ایس کروں، پی ایم ایس کروں، اس کے لیے پریپریشن کروں۔ تو یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ فیز آف لائف ہوتا ہے، لیکن بلیو می کہ یہ انشاءاللہ اس سے آپ نکل آئیں گے۔ آپ نے بس اپنی محنت کرنی ہے، آپ نے جو میں نے آپ کو 3-4 چیزیں بتائیں ان پہ فوکس کرنا ہے، ساتھ میں سوشل میڈیا کا کنسٹرکٹیو یوز کرنا ہے،
بجائے یہ کہ آپ ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ پورا دن ویسے ہی میمز اور پولیٹیکل پوسٹ پہ پولیٹیکل آرگومنٹس میں ٹائم اسپینڈ کریں. اس سے بجائے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے اپنے لیے کوئی نالج گینز کر سکتے ہیں. آپ لیٹس سے کہ سرچ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو گلوبل پاور ڈائنامکس ہیں وہ آئی آر کی یا پولیٹیکل سائنس کی کس تھیوری کی تحت کس طرح ڈیفائن ہو رہے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا تھا, کولڈ وار کے اندر کیا ہوا تھا, پاکستان انڈیا کے درمیان ڈسپیوٹس کون کون سے ہیں اور ان کی بیک گراؤنڈ کیا, ان کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں کنسٹرکٹیو یوز آف سوشل میڈیا سیکھیں, اس پہ کریں. ساتھ میں اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو جاب کریں, جاب کے ساتھ بھی بالکل آسان ہے, پھر ویکینڈ پہ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. تو ایک چیز جو میں ایک اور کہنا چاہوں گا کہ مشکل چیز بالکل نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو ایگزیجریٹ کر رکھا ہے کہ بہت مشکل ایگزام ہوتے ہیں اور 1% 2% جو ہے پاسنگ ریشو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس میں غلطیاں کرتے ہیں, ہم اس سمپل سی چیز کو بہت زیادہ ہوا بنا لیتے ہیں. اگر آپ کسی سے پوچھیں گے بیسک کہ یار سی ایس ایس میں انگلش کیسی ہوتی ہے, آپ کو بولے گا بہت ہائی فائی انگلش ہوتی ہے, اس میں اتنی مشکل ووکیبلری ہوتی ہے. بالکل نہیں ہے. جو 6 کلاس کی یا میٹرک کلاس کی سمپل انگلش ہے آپ نے وہ یوز کرنی ہے وداؤٹ اینی مسٹیکس. تو ہم اس کو مشکل بنا کے اس میں غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے پاسنگ ریشو جو ہے اتنا کم ہو جاتا ہے. یہ بہت آسان ایگزام ہے اگر آپ اس کو آسان طریقے سے صحیح طریقے سے اٹیمپٹ کریں گے تو. باقی کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اگر یہاں پہ آپ ناکام ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 1000 راستے اور کھولے گا. رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے, وہ ہماری ضرورتیں پوری کرے گا. آپ کا کام بس یہ ہے کہ اپنے محنت کریں اور اس کو ایگزام کو اٹیمپٹ کریں. ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر, نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے کوئی اور راستہ ہمارے لیے چنا ہوگا. تو پازیٹیو رہیں اور محنت کریں, انشاءاللہ آپ پاس ہوں. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. ناظرین, مزید آپ کو اس حوالے سے جو بھی کویشچن ہیں ہمیں آپ کامنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے جو سیدھا کویشچن ہوں گے, ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر ایک پروگرام ہم اس حساب سے کریں گے اور آپ کے